بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے وہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جب آپ کے سامنے چلتا ہے تو آپ کو اس بات کا اشارہ مل جاتا ہے کہ آج آپ کی کالز جو ہے وہ ہم لیں گے، اور آج جمعرات کا دن جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ ہم ایسے ٹاپکس رکھتے ہیں جن کا روحانیت سے تعلق ہوتا ہے، اور کوئی ہمارے ساتھ شخصیت بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ قاری شفیق الرحمان بھائی ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ اور آج ہم کوشش کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی پہ صرف بات کریں، آپ کی اجازت ہے چاہیں کال کر کے بات کر سکتے ہیں، لیکن خوابوں کی تعبیر، اگر آپ نے کوئی ایسے سچے جھوٹے خواب دیکھے ہیں جن کی تعبیر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ضرور کال کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادت خاص یہ بھی تھی کہ آپ صبح فجر کے بعد صحابہ سے پوچھا بھی کرتے تھے کہ رات کو کسی نے خواب تو نہیں دیکھا، اور صحابہ عام طور پہ اپنے خواب بتایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اس کے اوپر اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے کام کیا۔ تعبیر الاولیاء مثال کے طور پہ دیکھیے، اس کے اندر بہت سی تفاسیر مل جاتی ہیں ہمیں، خوابوں کی کتابیں بہت سی مل جاتی ہیں جن میں خصوصی خاص طور پہ صرف خوابوں کی تعبیر اور پھر ان کے وہ لوازمات جن سے ان کے سائن اور سمبل کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کا اس کے اوپر بڑا کام ہے، اگر ویسٹ میں دیکھیں تو سیگمنٹ فرائڈ کا اس کے اوپر بڑا کام ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ویسٹ اور ایسٹ کے اندر جتنے بھی ہمارے امام ہوئے ہیں یا علماء ہوئے ہیں، اور اس طرف جو سائیکائٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہوئے ہیں، ان کی تعبیروں میں فرق نہیں ہے۔ یہ بڑے اچنبے کی بات ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے زمانے کو بھی نہیں پاتے، لیکن ان کے آپس میں جو تعبیریں ہیں وہ ایون ہیں، یعنی کہ برابر ہیں۔ کچھ مشابہات ہیں اور کچھ بہت کم ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ جو سمبولوجی ہے وہ نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ پانی کا دیکھنا جو ہے، اس کے اندر ایک مختلف رائے ہے ہمارے اماموں کی اور سیگمنٹ فرائڈ کی، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوا تو اس کے اوپر پھر بات ہوگی۔ قاری صاحب، خواب کے سچے ہونے پہ کیا لگتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، یا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا خواب ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین النصیحہ، دین اسلام اس راہ پر خیر اور راہ نجات ہے۔ اگر خواب کی بات کی جائے تو دیکھیں، حدیث میں بھی آتا ہے اور ہمارے تجربات میں بھی کہ ایک خواب وہ ہے جو آپ کو رات کے اول حصے میں آئے، وہ آپ کا نفسیاتی خواب ہے۔ اول حصے سے مراد یعنی شروع عشاء کے فوری بعد آپ کو خواب آ جائے، سوئیں اور فوری خواب آئے، اور درمیان میں ہے شیطان کی طرف سے۔ اچھا، شیطان اس وقت نا اصل رات کے نصف حصے میں پوری دنیا کے گویا کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی آمد سے پہلے اس نے سب کو سلانا ہے، یا سب کو غلط کام پہ لگانا ہے، یا سب کو بے توجگی میں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری پہر میں اللہ نے آخر میں اللہ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک روحانیت کا ایک پہلو ہوتا ہے، اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا پورا سایہ ہوتا ہے اور پوری محبت، تو وہاں تہجد کا بھی وقت ہوتا ہے۔ تو لم یبق من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا الصالحہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رات کے آخر پہر میں آئے تو وہ رحمانی خواب ہے، جو اول حصے میں آئے وہ انسانی۔ اس کا مطلب کوئی خواب آئے تو وہ بالکل دیکھیں، دوپہر کو آئے گا تو اس کو اجتہادی اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اچھا، اجتہادی اعتبار سے یہ کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ واقعتاً رحمان کی طرف سے ہے یا اس کو شیطان کی طرف سے۔ کیا سمبلز ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ اشارے ہیں، مثلا اگر اس نے اچھے خواب دیکھے ہیں، اچھے خواب سے مراد یہ ہے کہ وہ بیت اللہ دیکھتا ہے، کعبۃ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا گھر دیکھتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت دیکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آسمان میں لکھا ہوا، یا ذکر الہی کرتا ہوا دیکھتا ہے، یا کچھ صدقہ خیرات کرتا ہوا دیکھتا ہے، اس طرح کے اچھے کام یا اچھی زیارتیں کرتا ہوا دیکھتا ہے، اہل علم کی مجالس دیکھتا ہے، خود کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور اگر کسی کو مرا ہوا دیکھے تو مرا ہوا دیکھے تو اس کی پھر آگے مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مرا ہوا اس کے پاس آیا، یا یہ اس کے پاس قبرستان کی طرف گیا ہے، تو اگر تو اس کے پاس آیا، پھر آگے اس کا مکالمہ اس سے کیا چلا ہے۔ اگر تو وہ مکالمہ یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز دے کے جا رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی مرا ہوا دیکھے، اپنے آپ کو مرے ہوئے، پھر اس کی شکل مختلف ہو سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس کی غیرت گناہ مار رہے ہیں، یا گناہ مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ حصہ اس سے کٹے گا۔ اب کٹنے میں یا تو نیکی کٹے گی یا اس کی بدی کٹے گی۔ اگر تو وہ خواب کے فوری بعد نماز کی طرف لگ گیا ہے، نماز کے فوری بعد کسی اچھی مجلس میں لگ گیا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے مرنے سے مراد اس کے گناہ مر رہے ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ وہ نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور
اگر دیکھ رہا ہے وہ کسی اور کو مار رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی پہ ظلم کرے گا یا اس کا یہ اور مزید نقصان. دیکھنا یا جانور دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ سانپ دیکھنا، جانور دیکھنا، اس میں پھر 2-3 شکلیں بنے گی. ایک تو شیطانی بنے گا اور ایک جناتی بنے گا اور ایک اس کا جو نا وہ رحمان کی طرف سے. مثلا شیطانی اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ جادوگر عام طور پہ جادو جب کرتا ہے تو وہ سانپ کی شکل میں حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر. اچھا. 5 سے 7 شکلیں بدلتا ہے جادو جس وقت ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ بھینس دیکھتے ہیں یا گائے دیکھتے ہیں. نہیں، اس میں دیکھیں ایک ہے کہ سور کی شکل میں آئے اور ایک ہے سانپ کی شکل میں آئے، ایک ہے بھیڑیے کی شکل میں آئے اور ایک ہے بھینس کی شکل میں آئے. پھر اس کے بعد یہ سب برے ہیں، یہ برے ہیں. اور اس کے بعد کچھ حلال ہے. جب بھی جادو بھی ہوتا ہے نا، شیطان بھی جب وار کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں جس کا کوئی تجربہ ہو اس کو لازمی پتہ ہوگا کہ یہ کس شکل میں حملہ کر رہا ہے. یعنی یہ سانپ بن کے حملہ کر رہا ہے یا یہ ہے کہ بھیڑیا بن کے کر رہا ہے. تو اب جو عامل دم کرنے والا ہے یا اس طرح خوابوں کی تعبیر کرنے والا ہے وہ اس طرح کا وظیفہ نہیں بتائے گا کہ اس شیر کے اوپر سوا شیر آئے. لیکن اگر کوئی خواب بتائے ہی نہ کسی کو تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے؟ نہیں، اثر تو ہوتا ہے. خواب کی تعبیر بتائے یا نہ بتائے، خواب کی تعبیر نے چلنا ہی چلنا ہے. اور یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ خواب کی تعبیر غلط نہیں کرنی چاہیے، غلط ہو جائے گی، ایسی ویسی بات نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بادشاہ کے متعلق خوابوں کی تعبیر 20 نہیں سینکڑوں ہو گئی تھی، لیکن اصل وہی لگی ہے جو یوسف علیہ السلام نے کی. عائشہ احمد صد کراچی سے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام سر. مجھے نا اپنے خواب کے بارے میں ایک تعبیر جاننی تھی. جی بیٹا. مجھے نا کافی دیر سے ایسے خواب آئے ہیں پانی والے. اچھا. جس میں پانی بہ رہا ہے اور ایسے کے خواب آ رہے ہیں مجھے. اچھا، یہ پانی بہ رہا ہے جو آپ دیکھتی ہیں، یہ اچھا پانی ہے، صاف پانی ہے یا گدلا پانی ہے؟ یہ صاف پانی ہے. صاف پانی ہے. اوکے. آر یو میرڈ بیٹا؟ نہیں سر. اوکے 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 سر. بہتے پانی کو صاف بہتا پانی دے. صاف بہتا پانی اچھی تعبیر ہے. اس سے یہ ہے کہ اس کی کئی ایک چیزیں صاف ہونے کی طرف اشارہ. اگر پانی میں پھر آگے شکلیں ہیں، خواب پورا نہیں ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ پانی کے اندر ہے یا پانی اپنے اوپر باہر ہے. پانی سے یہ پانی دیکھتی ہیں بہتے ہوئے پانی سے باہر خالی صاف پانی دیکھ رہا، وہ اچھی علامت ہے، طہارت کی علامت ہے. اور جیسا کہ پانی سے زندگی کی بھی علامت ہے، پانی سے زندگی کی بھی علامت ہے اور پانی سے طہارت کی بھی علامت ہے. جس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کچھ فضیلت بیان کی ہے کہ وہ لوگ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واللہ یحب المتطہرین ان کو کہا ہے. تو یہاں جو نا وہ شاہ صاحب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی آدمی خواب دیکھتا ہے نا، اس نے اپنی کنڈیشن کیفیت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ میں ایک ان میرڈ بچی اگر خواب میں پانی دیکھے گی تو اس سے کوئی انڈیکیشن ملتی ہے؟ ہاں، اس سے یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ملتا ہے. اچھا. اور اگر شادی شدہ ہے تو اس سے بھی اس کے گناہوں کی طرف بھی پاکیزگی اور اس کی اللہ تعالیٰ کی اولاد کی پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اچھا، ایک خواب کسی نے بتایا ابھی کہ پانی جو ہے وہ دودھیا ہے، وائٹش ہے اور گلے تک آ گیا اور وہ اس میں ڈوب رہا ہے اور گلے تک پانی ہے. اس سے کیا مراد ہوگی؟ نہیں، دیکھیں پانی اگر اس میں پھر ایک مائع، اسے کہتے ہیں مائع مستعمل. اچھا. ایک پانی مطلق ہے جو صاف پانی ہے اور ایک پانی ہے مائع مستعمل. جی. اب مائع مستعمل اس میں پاکیزگی کی طرف تو اشارہ نہیں، اس میں دیگر فوائد کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. اچھا. جیسے مائع مشروب میں آپ دیکھیں کہ اس سے وضو والا کام نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جو آٹا ملا پانی ہے، دودھ ملا پانی ہے. اچھا. اسی طرح زعفران ملا پانی ہے. اس طرح کے پانی کی جتنی بھی شکلیں وہ عمومی فوائد کی طرف آ جائے گا. ہاں، اگر یہ ہے کہ وہ پانی اس سے صاف، اس کو صاف دبو بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اچھی چیز سے یہ غلط چیز استعمال کر رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. مقدس ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مقدس. وعلیکم السلام. اچھا بلال صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، مطلب خواب کی تعبیر ہی پوچھنی تھی. میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ابھی تک، تو مطلب اس کو اٹس بین آلموسٹ 6 months ناؤ. میں نے جیسے ہی اپلائی کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک پیپر ہے جس کے اوپر اس پوسٹ کا نام لکھا ہے اور اس کے اوپر کسی نے اسٹیمپ لگائی ہے اپرووڈ کی. اچھا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک چونکہ ابھی ہمیں کال نہیں آئی تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے چیز. قاری صاحب سمجھ میں آ کیا کہا؟ نہیں سمجھا. اپرووڈ. ہاں، تو اصل میں نا پتہ ہے کہ اڑنا جو بھی ہے نا، اڑنے سے مراد اصل میں اڑنا نہیں ہے.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہے جی جی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری کاغذ ہے جس کے اوپر اس جاب کا تذکرہ ہے اور اس پہ اپروول کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس خواب کا کیا مطلب ہوگا؟ اصل میں اس میں لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے مسئلہ, ابھی تک کوئی اطلاع نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی ازمائش ہے جو ذکر اذکار کرنے سے یہ ازمائش ختم ہو جائے گی. لیکن اپرووڈ لکھا ہوا ہے. نہیں وہ چیز نہیں ہے, وہ اپروو کا مطلب یہی ہے کہ عملی طور پہ تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد, ذکر ذکار کرنے کے بعد, نوافل پڑھنے کے بعد, اللہ سے دعا کرنے کے بعد, جہاں بھی اس طرح کی شکل آئے نا 3 کام یہ کر لے. عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی قرآن کی آیت سنائی دی ہے یا آسمان پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ پھر اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اس کا ذکر نہیں, دیکھیں وہ ذکر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہر آیت کی ہر صورت کی پھر الگ الگ تعبیر بھی ہوتی. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا ذکر ہے, بتانے والا نہیں ہے. ذکر وہی ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. ہاں اگر آپ کو خواب سچے نہیں ہوتے, نہیں خواب سچے ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہاں 2-3 چیزوں میں غلطی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہیں کہ لوگ کچھ ایسا عدد وظیفہ بتا دیا جاتا ہے, اس میں شیطان اپنا طریقہ استعمال کرواتا ہے, چاہے وہ قرآن کی آیت, چاہے قرآن کی آیت ہی ہو. تو اگر شیطان قرآن کی آیت بتا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے غلط استعمال چیزیں کرواتا ہے, سب سے بڑا. ایک مثال کے طور پہ ایک شخص دیکھتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھا ہوا, ہاں جی, یہ آیت کریمہ لکھا ہوا, تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کوئی الگ سے وہ دائرہ لگا لے, چلا کرنا شروع کر دے, اور نہیں وہ ذکر کرنا شروع کر دے, چاہے وہ شیطان نے دیا ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں, وہ شیطان کی طرف سے پھر ہو ہی نہیں سکتا. جو صحیح اتھینٹک الفاظ ہیں اور پرفیکٹ طریقہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. شیطان شیاطنت لازمی. اللہ تعالیٰ قرآن خواب میں بتا سکتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو؟ ہاں کیوں نہیں, خواب میں کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں. میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ یہ کہ جو نا جنات سے مکالمہ چلتا رہا کہ آپ سب اعوذ باللہ پڑھ لیں اور ایک کوڈ ورڈ رکھ رہے ہیں, ہم آپ کے پاس آ جایا کریں گے. اچھا, اب دیکھیں میں نے کہا کہ کیسا عجیب تو انسان ہے کہ مجھے اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے جڑنا ہے, مجھے اللہ کے کلام کے ذریعے جنات سے نہیں جڑنا. یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو عمل کرتے ہیں. نہیں تو بلانے میں کیا حرج ہے؟ بلانے میں یہی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں, اللہ کا کلام پڑھیں, تو آپ نہیں, جن کو بلانے میں کیا حرج ہے؟ جن کو بلانے میں حرج یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد یا غیر اللہ کی طرف نہیں, مدد نہیں مانگیں گے غیر اللہ شب کے لیے. غیر اللہ کی طرف مدد اور غیر اللہ کی طرف نظر اور توجہ کرنے کا بنیادی مرکز یہی بنتا ہے. اور شیطان کی شیاطنت یہی, مطلب جن کو چائے وائے پہ نہیں بلایا جا سکتا, چائے وائے پہ آئے لیکن وہ قرآن کے ذریعے غلط نہ آئے. نہیں, اس نے کہا مجھے پہلے یہ پڑھ لیں, قرآن کی آیت ہے, پھر یہ کوڈ. شاہ صاحب یہ پتہ ہے کہ یہ عاملین بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور ناظرین بھی ان باتوں کو سمجھیں گے کہ اللہ کا کلام اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. اللہ کا کلام جنات سے, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آ ہی رہا ہے جن اور اللہ کا کلام ہی بتا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے جن کے ساتھ بات کریں؟ اس میں پہلی نظر جیسے نا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ, بندے کے اوپر تکلیف اور تکلیف کے بعد سب سے پہلے کس کی طرف اس کی نظر جاتی, یہی اس کا ایمان اور یہی اس کا نفاق واضح ہوتا ہے. تکلیف کی تو بات ہی نہیں ہے, ویسے ہی گپ شپ کے لیے, مطلب گپ شپ کے لیے, اس میں بلانا, گپ شپ کے لیے شیطان کو یا جنات کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس انسان اتنے ہیں جو تھکے ہوئے, ان سے آپ گپ شپ کریں, ان سے گپ شپ کریں. جنات سے, جنات کے ارد گرد جو بھی بیٹھا ہے یا جس نے بھی جنات کو اپنے ارد گرد بٹھایا ہے, یہ تو ڈاکٹر کی غلطی ہو سکتا ہے, ان کو وہ دین سکھانا, ڈاکٹر کی غلطی, ڈاکٹر شاہ صاحب بتا سکتا ہے, دین نہیں سکھانا چاہیے جنات کو. یہ جتنے بھی جنات آتے ہیں اور عاملین کے پاس رہ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں, وہ اپنی لازمی کچھ نہ کچھ شیاطنت کرتے ہیں. میرے پاس ایک بخاری صاحب آ گئے, ایک کالر لے لوں. جی السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران بول رہا ہوں گجرات سے. جی عمران حکم فرمائیے بیٹا. جی سنائیں بلال صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا شو میں بڑے اچھے طریقے سے دیکھتا ہوں. بڑی مہربانی, بڑی صاحب. جی التماس ہے دعا سے. حکم. مجھے آج یہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں, مجھے تھوڑا سا ایک کویسچن پوچھنا تھا. جی. اچھا, مجھے نا خواب میں اپنے میرے خاندان جو فوت ہو گئے ہیں نا وہ ملتے رہتے ہیں. اچھا جی, 1-2 دفعہ مجھے خواب میں آیا بھی ہے, تو وہ خواب جو سچ ہوا ہے. اچھا, تو کسی وقت صحیح ہو جاتے ہیں, صحیح سچ ہو جاتے ہیں, کسی وقت اس طرح ڈراونے خواب آتے ہیں. ڈرونے سے مراد جس طرح کسی بندے کو کوئی جھنجھوڑ نہیں رہا ہوتا. اچھا جی اس طرح کے. ٹھیک ہے, تو مرے ہوئے جو خاندان کے لوگ ہیں ان میں چاچا, پھوپھی, تائی, ماسی, اس طرح کے لوگ شامل ہیں؟ جی. تو وہ آ کے کچھ کہتے بھی ہیں آپ کو؟ کہتے تو نہیں, 2-3 دفعہ باتیں اچھی کی ہیں. اچھا. تو ہاں, تو
اس طرح ہی نا چاچو میرے جوان ابھی فوت ہوئے ہیں، کوئی 1 سال ہو گیا ہے، وہ مجھے بہت بار مل رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک اسی طرح ٹھیک، کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ بس یہی ہے اصل میں، آپ فون رکھتے ہو ٹیلی شاہ صاحب اصل میں نا جب بھی کوئی اس طرح کا مردہ قریب کا ہو یا دور کا ہو تو آپ کی طرف یا تو مثلا جاگتے جاگتے شرح صدر الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے، یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ضمیر کی آواز ہے یا اسی طرح کوئی بھی نفس میں خیال آئے، تو اس میں اور خواب میں سب سے پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اور اپنے لیے استغفار کر لیں۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ کوئی صدقہ خیرات کر لیں۔ ٹھیک۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے حقوق یاد کریں، اگر تو ان کے حقوق میں سے کچھ حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں، مالی حقوق ہیں یا بدنی عبادت کے حقوق ہیں، وہ آپ یاد کر کے اس کی طرف سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی مر جائے عزیز ہو، قریب کا عزیز ہو، تم کہتے ہیں ہمیں خواب میں آ جائیں تو ہماری تسلی ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو خواب میں جب آتے ہیں تو سچی مچی اسی حالت میں ہوتے ہیں؟ سچ مچ تو دیکھیں، پتہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سچ مچ میں وہی آیا ہے یا سچ مچ میں کوئی اور اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی رہنمائی آئی ہے۔ پکی بات ہے کہ وہ تو نہیں آتا، وہ تو مردہ ہے، وہ میت ہے، قبر خواب میں آیا، خواب میں اگر آئے تو وہ اس کی رہنمائی ہوتی کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ مطلب کوئی مانگ نہیں رہا، اس سے کیا یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اگلی زندگی کس طرح کی ہے؟ اگلی زندگی اس میں شاہ صاحب انہوں نے جیسے دیکھا ہے نا، وہ تو ان کی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اگر وہ دیکھتا کہ ان کے ساتھ کہ وہ قبر میں خواب میں ہے اور خواب میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہے، صحابہ کرام سے ملاقات ہے، وہ سبزے میں چل پھر رہے ہیں اور اسی طرح وہاں بڑے خوش و خرم ہیں، وہاں ان کی مجلسیں لگی ہوئی ہے، تو پھر اس کی طرف ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یعنی خواب میں 2 چیزیں جو بڑی اہم دیکھنے والی ہوتی کہ خواب میں نے آپ کو دیکھا تو کب میں مراد ہوں اور کب آپ مراد ہیں، کہ میں نے آپ کی رہنمائی کرنی کہ میں نے آپ کے متعلق یہ خواب دیکھا۔ مثلا کوئی عامل جو ہے، ایک میں مثال دیتا ہوں، اس سے میں ایک شاگرد ہے، وہ اپنے استاد سے سلام لیتا ہے، جی، استاد اس سے سلام نہیں لیتے، یا وہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو یہ استاد کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ آپ استاد کو آگاہ کریں کہ میں نے آپ کے متعلق خواب دیکھا ہے، یہ آپ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے استاد ناراض ہیں یا آپ سے استاد کا کوئی تعلق مضبوط نہیں رہا۔ اچھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق سنت رسول کا نہیں رہا، جس کی وجہ سے آپ اتنے قریب آ کے اتنے دور ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ عام طور پہ لوگ جو خواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں زیارت ہوئی ہے، ہاں جی، تو یہ سچی زیارت اور کیسے پتہ چلتا؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ آدمی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے جس نے رسول کائنات کو حدیث رسول کی شکل میں اور سیرت رسول کی شکل میں اور کتب سیرت کی شکل میں اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح کا تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ کا قد کاٹ ایسا تھا۔ وہ بندہ فوری خواب دیکھے اور کہے میں نے رسول کائنات کو نہیں، وہ فوری دیکھے تو پہلے سب سے پہلے عالم سے بھی مشورہ کرنے سے پہلے ایک آدھی رسول کائنات کی سیرت جو 1-2 صفحے میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور کیسا ہے، وہ پورا پڑھے، پھر اس کے بعد میچ کرے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اور حدیث میں جو خواب طور پہ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کہ انسان اپنا چہرہ اٹھاتا ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، نیچے قدموں کی طرف ہی دیکھتا ہے، وہ سچے ہو سکتے ہیں؟ وہ سچے اس طریقے سے نہیں، رسول کائنات کے چہرہ انور کو دیکھنا تو ضروری ہے نا۔ من لقیا النبی مومنا بہ ومات علی الاسلام، یہ بہت اچھی تعریف ہے کہ اللہ کے رسول کا دیدار، اور دیدار میں سب سے بڑا دیدار تو چہرے کا۔ ہاں، چہرے پہ بار بار دیکھنا یہ ہر بندے کی قوت طاقت نہیں ہے چہرہ انور، لیکن چہرہ انور پاؤں سے آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ وہ احساس ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ رسول کائنات کے متعلق ہم اپنے احساسات کو اور اپنے تجربات اور مشاہدات کو نہیں پیش کر سکتے۔ رسول کائنات کے متعلق یہ ہے اگر دیکھا ہے تو حقیقت دیکھا ہے، اور اگر نہیں دیکھا تو پھر حقیقت نہیں، وہ شیطان۔ ہاں، یہ بات احساس ہونا حقیقت نہیں ہے، احساس ہونا نہیں، آپ خالی احساس میں کیا ہے۔ کالر سے بات کر لیں۔ جی، السلام علیکم کالر۔ میں وہ استخارہ کیا تھا کسی کام کے لیے، تو وہ میں نے دیکھا کہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کس کام کے لیے استخارہ کیا تھا؟ وہ اپنا ایک مسئلہ تھا۔ اچھا، وہ سیکرٹ ہے؟ جی، اچھا، وہ سیکرٹ ہے، اچھا نہیں وہ سیکرٹ ہے۔ اچھا، پھر دیکھا کیا اس سیکرٹ کام کا خواب؟ کیا دیکھا؟ دلہن ہے، اس نے ویسے ریڈ سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ یعنی کہ نظر مجھے آئی ہے۔ اچھا ٹھیک، کیا مطلب ہو سکتا ہے دلہن میں دیکھنا؟ یا تو خوشی کی طرف ہے
अगर गैर शादीशुदा है तो शादी की तरफ, और शादी की तरफ होके भी मौखर होने की तरफ हो सकता है, या ये है कि अगर शादीशुदा है तो औलाद होने की तरफ भी इशारा हो जाता है। लेकिन ये है कि खाली दुल्हन को देखना और अपनी कंडीशन, वो दोनों चीज़ों को सामने रखना चाहिए कि दुल्हन कौन देख रहा है। बस औकात ख्वाब उल्ट भी हो जाता है। रवीना, आप बता सकती हैं, थोड़ा सा कोई इशारा दे सकती हैं किस लिए आपने इस्तिखारा किया था? वही मसला मैंने आपसे पूछना भी था कि वो सर मैं विडो हूँ, मैंने पहले भी शायद एक दफा किया था आपको, मैं विडो हूँ, तो वो मुझे ना किसी ने मियाँ की डेथ के बाद ना मैंने एक बच्ची भी अडॉप्ट की हुई है, मेरी अपनी औलाद नहीं है। अच्छा। तो वो जब अभी यानी कि कुछ अर्सा हुआ तो मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे निकाह की ऑफर की है। अच्छा। तो मैंने उन्हीं के बारे में किया था। निकाह की ऑफर किसने की है, नाम बता सकती हो? हाँ जी, उसका नाम भी बिलाल ही है। अच्छा, तो मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगा कि ये बिल्कुल नहीं करना तुमने, ये चलने वाला नहीं है। अच्छा, वो ना इसी वजह से मैं ताबीर की बात नहीं कर रहा, ताबीर का कारी साहब बता रहे हैं। जी जी, ये नहीं चलने वाला, एहतियात करो। अच्छा, तो फिर क्या मुझे निकाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपका, यानी किसी और जगह पे चले? अगर तुम निकाह करना तुम्हारा शरई हक है, तुम जब चाहो करो, चाहे इससे कर लो, मैंने तो एक मशवरा दिया ना। हाँ जी। अच्छा, ये वाला जो आपने बताया, मेरे ख्याल में ये नहीं चलेगा। हाँ, ये चलने वाला ये नहीं, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली भी है, काफी बड़ी है। मैंने तुम्हें बताया कि ये नहीं चलने वाला। ठीक है, अब तुम भी थोड़ा सा रहम करो उसके खानदान पे। हाँ सही। नहीं मुझे क्या, मैंने तो उसने कहा तो मैंने इसीलिए मैंने इस्तिखारा आप इसको जोड़ के देखो दुल्हन के साथ, मेरी इंटरप्रिटेशन जी बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुल्हन देखना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तुमने जो ख्वाब देखा है इसमें तुम्हारा निकाह चलेगा नहीं इसके साथ, और ख़ानदान में आगे मसाइल जाते हैं। उसका अपना ख़ानदान बहुत बड़ा है, उस बंदे पे रहम करो और कहीं और देखो। नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इंटरेस्ट ना होता तो तुम इस्तिखारा करती। हाँ जी। हाँ, नहीं मैंने यही कि चलो पता चले कि वो मेरे लिए बेस्ट है या नहीं। खुश रहो, सलामत रहो मेरा बेटा, सलामत रहो, सलामत रहो। ओके, वक्फा लेंगे जनाब, कॉलर से फिर बात करेंगे। बात हो रही है ख्वाबों की ताबीर के ऊपर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने है, और कारी शफीकुर रहमान हमारे साथ हैं। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कारी शफीकुर रहमान हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की ताबीर पे। आप किसी भी वजह से कोई भी बात हो तो आप ख्वाबों की ताबीर पे भी, और उससे मंसूब ना हो तो भी आप कॉल करके कोई भी मसला जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आयशा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बिलाल भाई, मैं ना बस एक चीज़ में बड़ी परेशान थी, मैंने आपसे कुछ पूछना था। बताइए बेटा। बिलाल भाई, असल में ना मसला ये है कि मुझे ना जिन्नात वगैरह ये ना बहुत तंग करते हैं, कानों में शोर करते हैं। अच्छा। और जिन्नात वगैरह कानों में आवाज़ें आती हैं, और शाम और रात को ना जिन्नात की मतलब शक्लें ना काफ़ी मतलब जिस्मानी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, लंबे लंबे कद की होते हैं, काले काले कपड़ों में होते हैं। अच्छा, ये रात को ही नज़र आते हैं या दिन में भी नज़र आते हैं? नहीं, दिन में भी आते हैं, रात में भी नजर आते हैं, दिन में भी नजर आते हैं। अच्छा, वो कानों में जो आवाज़ें होती हैं वो आवाज़ें शां शां की होती हैं या कोई गुफ्तगू होती है? मुझे ना असल आवाज़ें यानी ऐसे शोर सा होता है, मतलब आवाज़ें आती हैं ऐसा तो शोर सा हो रहा है। अच्छा। तो लेकिन चीज़ें नजर भी आती हैं, लेकिन सही समझ नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ें आती हैं पर अच्छा। कानों में शोर बहुत होता है। अच्छा, रात को सोते हुए में तंग करती हैं? रात को सोते हाँ डराती हैं। जब मैं सोने लगती हूँ ना तो मुझे तब डराती हैं, पीछे से लगता है कोई हाथ आ रहा है, कोई सब मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई मुझे डरा रहा है ऐसे। तो कभी आपसे उन्होंने गुफ्तगू या की हो, या आपको तंग किया हो, उठाया हो, या कुछ चीज़ दी हो या ली हो, कोई ऐसी हादसा कभी पेश आया? नहीं, ऐसा उन्होंने मेरे साथ ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन ये है कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं गेस्ट वगैरह के पास बैठती हूँ या बाजार जाती हूँ, तो एकदम तो शोर होता है, मेरी आंखों में भी एकदम शोर आता है, कानों में भी आता है, तो मुझसे गेस्ट में भी बैठा नहीं जाता। तो अम्मी कहती है, अम्मी मुझे ना मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे ना शोर हो रहा है, ऐसे आवाजें आ रही है, मुझसे बाजार भी नहीं जाया जा रहा, ये इस शोर की वजह से। ये शोर आपको किसी भी वक्त कानों में आ जाता है, ऐसी बात ही है ना? हाँ नहीं, किसी भी टाइम आ जाता है, मतलब सुबह आ गया, हाँ। फिर एकदम से कभी शाम को आ गया, एकदम से कभी रात को आ गया। ठीक, आपकी कितनी उम्र है बेटा? जी मेरी है 40। आप शादीशुदा हैं खैर से? नहीं, शादी नहीं। वो बिलाल भाई, असल मेरी अम्मी ने ना मेरी शादी नहीं की। अच्छा। मुझे एंजाइटी हो गई थी,
تو جب میں کوئی ٹینشن والی بات سنتی تھی نا تو مجھے ایک دم سانس چڑھتا تھا. اچھا. اور میرے ساتھ ڈر خوف کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک. تو یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ بتا سکتی ہو کس طرح کی نظر آتی ہیں؟ جی مطلب ایسی ہوتی ہیں، مطلب کالے کالے کپڑوں میں ہوتی ہیں، کالے کالے کپڑوں میں. اچھا. اور لمبے لمبے قد کی ہوتی ہیں. اچھا. اور مطلب ان کے بازو بھی لمبے ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی لمبی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. چہرہ نہیں کبھی نظر آیا؟ نہیں، چہرہ صحیح نظر نہیں آیا. کپڑا آگے کیا ہوتا انہوں نے، جیسے جلباب ہے؟ ہاں نہیں، کپڑا مطلب ایسے دکھائی تو ایسے دیتی ہیں جیسے ڈراتی ہیں نا ایک دم. آنکھیں کالی کالی سے ہوتی ہیں ان کی. اچھا. آنکھیں نا کالی کالی سے ہوتی ہیں. اچھا عائشہ، آپ یہ بتائیے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ یہ میں نے ایسے کیا ہوا ہے. اوکے. کوئی کام وام کرتی ہیں آپ؟ نہیں، آج کل فارغ رہتی ہوں. انزائٹی ہے نا، کیونکہ میری امی کہتی ہے، میری بہن کہتی ہے کورس کر لو یا تم کوئی جاب کر لو یا کورس کر لو، پر کیسے کروں یہ چیز. ایک تو یہ جو آوازیں آتی ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے ڈر خوف ہوتا ہے. امی کے بغیر کہیں جاتی نہیں ہوں، امی کے بغیر بھی کہیں نہیں جاتی. تو کورس کیسے کروں، جاب کیسے کروں؟ اچھا، آپ کہاں پہ رہتی ہیں؟ جی میں رہتی لاہور، فیصل ٹاؤن لاہور میں رہتی ہے. بہت اچھی بات ہوگی. اچھا، پہلے قاری صاحب سے مشورہ کر لیں. آپ نے فون رکھتے نا اور ٹیلی ویژن پہ بات سننی ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ایشو ہے. قاری صاحب یہ چیزیں جو دیکھنی ہے، دیکھیں اس کے لیے نا تقریباً 3 دعائیں یا 4 بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ وہ چیزوں کو روکنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اس کے لیے 2 دعائیں، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی یحضرون. یہ اکیلے بھی پڑھتی رہے. اس کی تسبیح صبح ایک کر لے، ایک عصر کے وقت. اس سے کوئی بھی چیز جو آنکھوں میں آنے والی یا آنکھوں کے سامنے تخیلات کرنے والی یا آنکھوں کے ساتھ ڈرانے والی یا کانوں والی، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک. اور ایک دعا اسی کے ساتھ ہے، اللہم اکفینیہم بما شئت. یہ صحیح مسلم کی اور سورۃ بروج کی تفسیر میں ہے. دنیا ساری آپ کو مارنے کو آ جائے اور سارے شیاطین آپ کو قتل کرنے پہ آ جائیں تو آپ کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت زبردست ٹھیک ہوگی بات. اور رہا مسئلہ جو اس کو اصل جادو کا مسئلہ ہے، 2 دعائیں اس کے سارے بیماریوں کے لیے، ایک خاتمے کے لیے کافی ہے. اچھا. اس میں سے ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جس کو انزائٹی کا مسئلہ ہو، جس کو کھانسی کا مسئلہ ہو، جس کو دمے کا مسئلہ ہو، جس کو سانس کا مسئلہ ہو. اچھا. ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی تسبیح صبح کر لے اور عصر کے وقت. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس میں سورۃ اخلاص ملا لے. ٹھیک ہے. اس کا جسمانی اعتبار سے بیماریوں سے جسم صاف ہو جائے گا اور جادو اور شیاطینوں کے اعتبار سے شیاطین سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جادو کا مسئلہ، اور اس کو 3 جگہ پہ جادو، ایک سر پہ ہے، پیٹ سے اس کا اوپر سانس کو بھی چڑھ رہا ہے اور پیٹ سے اس کا دماغ کو بھی چڑھ رہا ہے. اور وہی اس کو سیڑھیوں والا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک. کہ کانوں میں جو ہے نا وہ کانوں میں آوازیں آتی ہے، وہ اصل میں دماغ اور پیٹ کا اس کا لنک ہے جو اس کے درمیان میں اس کو تکلیف دے رہا ہے. یہ آپ نے پڑھتے رہنا عائشہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. میرا آپ کو بہت ہی مخلصانہ مشورہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ رہتی ہیں آپ کے قریب بہت بڑے بڑے ہسپتال ہیں. آپ نے ENT اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، ENT. اور وہ آپ کو تھوڑا سا فزیو کرے گا اور آپ کا یہ شور جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلا جائے گا. یہ نرو ہوتی ہے یہاں پہ کان کے پیچھے جو کہ آپ کی نیک کی بون کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے، اور اس کا دباؤ جو ہے وہ ٹھیک کرے گا اور اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. قاری شفیق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں جناب. ہم بات کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیر پہ. آپ کوئی بھی کویسچن کرنا ہو، آپ نے کسی بھی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن وقفے کے بعد آئیں گے اور ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. قاری شفیق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج خوابوں کی تعبیر پہ. آپ خواب میں بھی شیئر کر سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کا روحانی مسئلہ یا کوئی اور بھی مسئلہ ہو تو آپ کال کر کے ضرور قاری صاحب سے بات کر سکتے ہیں. قاری صاحب، یہ جو ہماری خاتون ہیں جنہوں نے کہ اپنی مسئلہ اپنے سامنے رکھا، عام طور پہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ خواتین کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات جو ہے ان کو رات کو سوتے ہوئے میں تنگ کرتے ہیں. یہ حقیقی بات ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کی پھر کچھ علامات ہوتی ہیں کہ اگر تو وہ تنگ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس کا صبح اس کا ظہور مثلا کوئی نشان پڑے ہوئے ہیں، کوئی کٹ کے نشان پڑے ہیں، یا اسی طرح لمس کر رہے ہیں تو اس کے کپڑے کوئی کٹے پھٹے ہیں. اچھا. یا اسی طرح ان کے ساتھ کوئی ملاپ کر رہے ہیں تو ان کا کوئی میاں بیوی والی کچھ علامات ایسی ہیں. یہ اگر ہیں تو اس کی بھی یہ شکل ہے کہ وہ شیطان جنات کی شکل میں جادوئی جن ہے
یا اسی طرح اس کو ساتھ اسیب ہے ٹھیک ہے، یا کوئی اس کی اپنی کچھ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ معاملات کا شکار ہے. کپڑے کٹے کی بات نہیں پوچھوں گا، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. ارشد. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ارشد بات کر رہا ہوں. جی ارشد حکم. ڈاکٹر صاحب ایک تو جو ہے نا یہ 2 دن سے خواب آ رہے ہیں ڈروں میں. اچھا خواب میں جو ہے نا وہ کالے رنگ کے 2 سانپ ہیں. ایک جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبا ہے، اچھا ایک کی لمبائی تھوڑی کم ہے. اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے نا کاروباری معاملہ جو ہے نا وہ کچھ عرصے سے کافی زیادہ میرے خراب جا رہے ہیں. یعنی جس شعبے میں بھی جاتا ہوں نا ادھر ناکامی ہے. بس آپ کیا کاروبار کرتے ہیں ارشد؟ ڈاکٹر صاحب میرا امیٹیشن جیولری کا کام ہے. اچھا جو آرٹیفیشل آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا بات. جی اور میرڈ ہیں آپ؟ جی میرڈ ہوں. اور میری مسز کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ رات کو جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 11 سے اور 1 کے درمیان جو ہے نا سو نہیں پاتی. اور 11 سے پہلے سو جاتی ہیں؟ نہیں تقریباً موسٹلی ان کی نیند جو ہے نا وہ 2 یا 2.5 گھنٹے بعد 24 گھنٹے بس. جی اس سے زیادہ نہیں سو سکتی؟ نہیں اس سے زیادہ نہیں سوتی. بس بے چینی جو ہے نا وہ لگی رہتی ہے ان کو. کیا نام ہے مسز کا ارشاد؟ کرن شہزادی. بچے ہیں آپ کے؟ جی 4 بچے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. اوکے کوئی بات پوچھنی ہے؟ جی بس اوکے آپ نے فون رکھ دینا بیٹا اور ٹیلی ویژن پہ سننی بات کر. رات کو سونے کے جتنے بھی معاملات خراب ہیں، کسی کے بے خوابی کا مسئلہ ہے، اسی طرح کسی کی انزائٹی کا مسئلہ ہے، اسی طرح کسی کو گھٹن گھبراہٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو جادو یا سیب سائے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء باجماعت پڑھے اور باوضو سوئے. عورت کہاں سے پڑھے جماعت؟ اور اس کا باجماعت کا مطلب باجماعت وقت میں پڑھے گی. ٹھیک. اور اسی طرح باوضو سوئے. اور وظیفہ فاطمی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وظیفہ بتایا وہ تھکان سے بھی کافی ہے ٹھیک ہے اور شیطان سے بھی کافی. جو نماز کے بعد 11 کے تب سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر یہ ہے. اور ایک روایت اللہ کے رسول نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ آخر میں لفظ ہے کافتاہ، دنیا کی ہر مصیبت اور ہر شیاطنت سے کافی ہو جاتی ہے. سانپو والی بات آپ کی رہ گئی، میں نبیلہ سے بات کر لوں پھر سانپو والی بات بتائیے گا. جی نبیلہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر جی؟ کرم اللہ کا بیٹا حکم فرمائیے. سر جی میرا نا 15 سال ہو گئے شادی کو. ماشاء اللہ. کس سے ہوئی شادی نبیلہ آپ کی؟ جی کس سے ہوئی شادی آپ کی؟ میرا نا میرے ابو کے کزن کے بیٹے کے ساتھ. کزن کے ابو کے بیٹے کے خالہ زاد کا کوئی نام رکھا ہے ابھی تک یا ابھی تک بے نام ہے؟ نہیں ان کا نام نصر حیات ہے. نصر میرے سسر ہے. نصر آپ کے شوہر کا نام ہے؟ نہیں سسر کا نام ہے. شوہر کا نام فخر حیات ہے. فخر حیات ہے. ٹھیک. ہاں جی ٹھیک. اور سر جی 15 سال ہو گئے شادی کو، گھر میں سکون نہیں ہے. اور ایک ہی جگہ پہ میکا ہے، سسرال ایک ہی جگہ پہ ہے. میری 2 بھتیجیاں ہیں، 3 بلکہ. ان کا رشتہ میرے سسرال میں ہی ہوا ہوا. نا کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے گھر میں پہلے نا ٹینشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو میرا میاں ہے وہ تقریباً پچھلوں کی سنتا ہے. اس کو میری نہ عزت کی پرواہ ہے نہ بچوں کی کوئی اس کو ٹینشن ہوتی ہے. نبیلہ بندہ شریف ہے، نہ کر اتنی برائی نہ کر. اچھا شریف آدمی ہے، آدمی شریف ہے تو یہ گواہی دے سکتی ہے کہ وہ شریف آدمی ہے. نہیں شریف تو ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے، لیکن میری نہ عزت کرتا ہے سر جی، نہ وہ اس کو کوئی ٹینشن ہے. کیا ٹینشن لے؟ مطلب ایک آدمی کو ٹینشن نہیں ہے تو بیوی کہہ رہی ہے اس کو ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ٹینشن کیا لے وہ؟ سر جی اس کو یہ تو فکر کرنی چاہیے کہ میری بیوی ٹھیک ہے میرے ساتھ، میرے کوئی بےمانی نہیں میرے ساتھ کرتی. ہاں تو اس کو اطمینان ہے نا بیٹا. سر جی لیکن میرے نا ساتھ بہت مسئلے مسائل ہیں. ابھی بھی تقریباً 1 ماہ ہو گیا میرے پیروں پہ نا ایسے کالے سے، ایک انگوٹھے والی سائڈ پہ اور ایک چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا اس سائڈ پہ کالے دھبے بن گئے دونوں پیروں پہ. تمہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ نہیں سر جی. چیک کریا تو نے HB1C اپنا کرایا چیک؟ نہیں سر جی میں نے نہیں کرایا. تو کرا نا. ٹھیک ہے سر جی میں کیا کرائے گی؟ کراؤں گی. ہاں 3 مہینے والا شوگر کا ٹیسٹ کرانا ہے تو نے، اور پھر تو نے اگلی بات کرنی ہے.
اور جو پڑھنے کے لیے تمہیں قاری صاحب نے دینا ہے نا، یہ تم نے پڑھنا ہے، اور اچھے آدمی کے لیے نا اچھی بات کرتے ہیں، تمیز بھی کرتے ہیں اور اخلاق بھی کرتے ہیں. پڑھے کیا یہ سکون کے لیے؟ دیکھیں میاں بیوی کے لیے سب سے پرفیکٹ آیت کلیے اور وظیفے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا. شاہ صاحب اصل میں نا ہمارے سے لوگ آیات لے لیتے ہیں لیکن ہمارا کلیہ اور ہماری ریسپی نہیں لیتے. صحیح بات ہے. وہ کلیہ اور ریسپی ہی اصل چیز ہوتی، وگرنہ فی زمانہ قرآن وہی ہے اور فی زمانہ اس کی تعبیر ہوتی جا رہی ہے. تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ہر نماز کے آخر 3 دفعہ پڑھنی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، یا اللہ یہ میری نہیں مانتا تو تیری تو مانتا ہے نا، تو ہی اسے سیدھا کر دے اور مجھے بھی سیدھا کر دے. آمین. یہ دونوں وظیفے پڑھیں. آخری بات بڑی اچھی کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سیدھا کر دے اور مجھے بھی سیدھا کرتے. اور جن خواتین میری بچیوں کے شوہر جو ہیں وہ صرف شریف ہی ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی سیکھیں. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اور آسانی بانٹنے والوں میں سے رکھے.